والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہما، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر سے آپ کو کمال درجہ نسبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان دونوں شہزادوں کو، وہ یقیناً انہی کا خاصہ ہے، انہی کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت اور خاصہ اور خصائص، ان لفظوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ خاص کر دی ہو اور دیگر لوگوں کو وہ عطا نہ ہوئی ہو، تو وہ خصوصیت یا خاصہ کہلاتی ہے۔ ہم میں سے جتنے افراد ہیں، ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے، البتہ بحیثیت امت ہونے کے ہمیں دیگر امتوں پر خصوصیت حاصل ہے، لیکن انفرادی ذات کے اعتبار سے ہم میں سے کسی انسان کو، کسی صاحب ایمان کو دیگر کسی پر، دوسروں پر کوئی خصوصی شان حاصل ہو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ بحیثیت امت ہونے کے کہ ہم حضور کی امت ہیں، ہمیں اجتماعی طور پر کئی خصوصیتیں حاصل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت زمانے میں سب سے آخر ہے، میری امت کا زمانہ سب سے آخر میں ہے، مگر جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، اس کے بعد دیگر امتیں داخل ہوں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، ہم میں سے کسی ایک کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ صف در صف کھڑے ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو کل 120 صفیں ہوں گی۔ میدان محشر میں حاضرین محشر کی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک کل انسان صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ ارشاد فرمائے کہ اس میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں وہ دیگر امتوں کے لیے ہوں گی، اور وہ سب اس میں مشترک ہوں گے، شریک ہوں گے۔ کسی ایک امت کے لیے کوئی ایک صف خاص ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ 40 صفیں دیگر انبیاء کی امتوں کے لیے ہوں گی، اور 80 صفیں تو صرف میری امت کے لیے ہوں گی۔ یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے، حضور کے صدقے، مگر کسی کی ذاتی اور انفرادی خاصیت نہیں، بحیثیت حضور کے امتی ہونے کی خصوصیت ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ خصوصیت اور خاصہ وہ امتیازی شان ہوتا ہے، وہ انفرادی شان کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی ایک ذات کے ساتھ مخصوص کر دے، کسی ایک انسان کے ساتھ مخصوص کر دے، کسی اپنے بندے یا بندی کے لیے اس کے ساتھ جوڑ دے کہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص اور آپ کی خصوصیتوں تو بے شمار بے حساب ہیں۔ آپ کے خصائص کچھ وہ ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے قبل، دنیا میں تشریف آوری سے قبل آپ کی روح مقدس کے ساتھ خاص ہیں۔ ایسے ہی آپ کی کچھ خصوصیتیں وہ ہیں جو دنیاوی خصوصیات ہیں، کچھ آپ کی خصوصیتیں وہ ہیں جو عالم برزخ کی ہیں، برزخی خصوصیات ہیں، برزخی خصائص ہیں۔ کچھ آپ کے خصائص وہ ہیں جو میدان محشر میں قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اور آپ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو جنت میں ظاہر ہوں گے
کہ ارشاد فرمائے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ یہ آپ کی جنت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ برزخی خصوصیات بھی بے حساب ہیں، کئی ہیں، درجنوں ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اپنی مرقد انور سے میں ہی باہر آؤں گا۔ تو آپ مطلب سمجھے کہ خصائص کا مطلب، خصوصیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امتیازی شانیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی کو عطا کر دے۔ پھر اس میں صحابہ کرام اور اہل بیت مختلف ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ ہم نام تک نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نسبت کی وجہ سے ان کو کچھ خصوصی شانیں دے دی گئیں۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار میں سے کئی ایسے نفوس ہیں جن میں سے کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو زیادہ، کسی کو کئی خصوصیتیں دی گئیں، جو پچھلے درسوں میں آپ سیدہ کائنات کے لیے بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے بھی کچھ خصائص ہیں کہ خصائص علی المرتضیٰ، اس نام سے کئی کتابیں بھی چھپتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بھی خصائص ہیں، سیدنا عمر فاروق کی بھی خصوصیتیں ہیں کہ ارشاد فرمائے کہ سیدنا عمر فاروق کی خصوصیت آپ سنیے کہ ارشاد فرمائے کہ سیدنا عمر کی شان یہ ہے، عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ شیطان بھی ان سے ہیبت زدہ ہے۔ جس راستے پر یہ چل رہے ہوں، ابلیس ہو کر بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابلیس سے بڑا مکار کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا مکار اور فریبی ہے، بڑا دھوکے باز ہے۔ اس کے دھوکوں سے ہر ایک کے بس کا کام نہیں کہ بچ سکے، مگر سیدنا عمر فاروق کی شان دیکھیے، ارشاد فرمائے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرے، حملہ کرنا تو دور کی بات، شیطان سیدنا عمر فاروق سے خوف زدہ ہے کہ جس راستے پر آپ چل دیتے ہوں وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ تو بات جو بنیادی طور پر اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے بعد اصل عنوان اور مضمون پر گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ خصوصیت اللہ تعالی نے کئی صحابہ کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائی ہیں، لیکن ان انفرادی شانوں سے ہرگز ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ خصوصی اور انفرادی شانیں وہ ان کی انفرادی شان ہے، ان کو سامنے رکھ کر ہم ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ صحابی دیگر صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، اس صحابی کو دوسرے صحابی پر فضیلت ہے کیونکہ ان کی یہ خصوصی شان ہے اور دوسرے صحابی کی نہیں۔ ایک صحابی ہیں، پہلے بھی یہ مثال گزر چکی ہے، دوبارہ بھی اس بات کو سمجھیے اور مثال سے سمجھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک کی گواہی دو افراد کی گواہی کے برابر ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یہ گواہی اکیلے دیں گے، تنہا دیں گے، مگر ان کے اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے۔ اب یہ شان صدیق اکبر کی بھی نہیں ہے، یہ شان سیدنا عمر فاروق کی بھی نہیں ہے، ان کی ایک کی گواہی ایک ہی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے ان کی ایک کی گواہی ایک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی یہ شان نہیں، کیونکہ یہ انفرادی شان ہے۔ اس سے اب وہ صحابی کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، وہ اس امتیازی شان کی وجہ سے ان صحابہ اکرام پر افضلیت نہیں رکھتے کہ ہم کہیں کہ وہ صحابی صدیق اکبر سے بھی افضل ہو گئے کیونکہ ان کی اکیلی کی گواہی دو کے برابر، جبکہ یہ شان صدیق اکبر کی نہیں تو وہ افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ افضلیت کون کس سے افضل ہے اور کون مفضول علیہ ہے، کون کس سے فضیلت میں کم ہے، یہ تمام خصائص اور خوبیوں اور فضائل اور کمالات کے بعد یہ فیصلے وہ حضرات کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے۔ صحابہ اکرام کے یہ باہم یہ فیصلے ہو چکے کہ کون کس سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین سید الشہداء، ان دو حضرات کی کئی خصوصیتیں ہیں، کئی امتیازی شانیں ہیں، کئی امتیازی اوصاف ہیں۔
کہ جو وصف جو اوصاف ان کو باقی سب سے جدا کر دیتے ہیں، ان دو حضرات کی وہ خصوصیتیں ان کی شان کو بالکل واضح کر دیتی ہیں اور ان کی ذوات کو نکھار دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے ان دو حضرات پر۔ اب ترتیب وار چند باتیں آپ سماعت کیجیے گا۔ ایک وسیع عنوان ہے، اس کے لیے کافی اچھا خاصا وقت درکار ہوگا کہ ہم ان دو شہزادوں کی خصوصیتوں کو بیان کریں، صرف خصوصیتوں کو، کہ ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ شان ہے، یہ امتیازی وصف ہے۔ اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، بس مختصراً آپ سمجھتے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ خصوصی شان دی ہے کہ ان کے لیے جو دو نام منتخب فرمائے، ایک تو وہ خود منتخب کیے، ان کے لیے جو دو نام امام حسن مجتبیٰ کے لیے لفظ حسن اور امام حسین سید الشہداء کے لیے لفظ حسین، یہ دو لفظ حضور نے منتخب فرمائے اور یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ دنیا کے نام نہیں ہیں، یہ جنت کے دو نام ہیں۔ ارشاد فرمائے یہ دنیا کے نام نہیں ہیں، یہ جنت کے دو نام ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمائے کہ یہ دو نام اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کبھی نہیں رکھے گئے۔ ارشاد فرمائے کہ میری تشریف آوری سے قبل یہ نام نہیں رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کو لوگوں کے شعور اور سوچ سے محجوب رکھا ہے، لوگوں کی سوچیں ان ناموں تک نہیں گئیں، اور نام رکھتے رہے اچھے اچھے، مگر لفظ حسن لفظ حسین اللہ نے ان دو ناموں کو میرے ان نواسوں کے لیے چھپا کر رکھا تھا، حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے میں نے اپنے ان دو نواسوں کے انعام رکھے ہیں۔ ابھی خصوصی شان ہو گئی، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی کے نام حسن و حسین نہ ہوئے، اور اگر بعد میں رکھے گئے تو ان دونوں کی نسبت سے رکھے گئے۔ بعد میں امت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام نے یہ نام رکھے تو ان ہر دو حضرات کی نسبت سے رکھے ہیں کہ اس سے قبل کسی کو معلوم ہی نہ تھا، کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ یہ دو نام رکھیں۔ اور نام بھی کتنے چھوتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ حسن ہو یا لفظ حسین ہو، ان دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے، یعنی یہ دو نام جس لفظ سے نکلتے ہیں وہ لفظ حا سین اور نون ہے، حا سین اور نون، جس کا معنی خوبصورتی ہے، خوبی ہے۔ نام بالکل اسم با مسمہ ہیں۔ ان دو حضرات میں اتنی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیتیں، خوبیاں اور اتنے اوصاف رکھے ہیں کہ یقیناً نام انہی دو ہستیوں پر یہ جچتا ہے۔ لفظ حسن یعنی خوب ہونا، اچھا ہونا، بہترین ہونا، خوبصورت ہونا، نام ذات میں بھی خوبصورت ہونا، صفات میں بھی خوبصورت ہونا، اخلاق میں بھی خوبصورت ہونا۔ یہ خوبصورت نام صرف انہی دو ہستیوں پر جچتا ہے، کیونکہ ان سے بہترین حضور، ان سے زیادہ حضور کا کوئی مشابہ نہیں ہوا۔ آگے چل کر ہم وہ حدیث پاک ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت سبھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کانا اشبہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین یہ دو شہزادے حضور کے ساتھ کامل مشابہت رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے امام حسن پیدا ہوئے۔ یہ حدیث پاک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور تقریباً حدیث کی کتابوں میں ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں حضرت حسن پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ خوش ہو گئے اور اس خوشی میں آپ تشریف لے آئے۔
سیدہ کائنات کے حجرے میں تشریف لے آئے. ارشاد فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. یہ نہ فرمایا کہ میری بیٹی کا بیٹا مجھے دکھاؤ، حضور نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. ما سمیتموہ، اور یہ بتائیے کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی سمیتہ حرب، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا مطلب جنگ اور جہاد ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کو چونکہ جنگ جہاد سے بہت محبت تھی، اللہ کے نام پر زخم کھانا، اللہ کے نام پر اپنے جسم پر زخم کھانا آپ کو یہ بہت پسند تھا، جہاد سے محبت تھی. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہا ہے. ارشاد فرمائے کہ نہیں، بل ہوا حسن، یہ تو حسن ہے، بل ہوا حسن، یہ تو حسن ہے. پھر جب تقریباً 1-1.5 سال بعد سیدنا امام حسین پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لائے اور پوچھا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. ما سمیتموہ، تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے. آپ نے پھر وہی بات عرض کی. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ، میں نے ان کا نام حرب رکھنا چاہا ہے. ارشاد فرمائے کہ نہیں، بل ہوا حسین، یہ تو حسین ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں جب سیدنا امام حسین پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی آغوش میں سیدنا امام حسین کو پیش کیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے پہلے بیٹے حسن سے زیادہ خوبصورت ہیں، یہ میرے پہلے بیٹے حضرت حسن سے زیادہ خوبصورت ہیں. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمائے پھر یہ حسین ہے، کیونکہ حسن اور حسین دونوں کا نام معنی خوبصورت ہے. لفظ حسین میں حسن کا معنی اغلب ہے، زیادہ غالب ہے. حسن کا معنی بھی بہت خوبصورت، اور حسین کا معنی ایسا خوبصورت، ایسا حسن و جمال والا کہ جس سے کوئی زیادہ حسن و جمال والا نہ ہو. ارشاد فرمائے کہ نہیں، یہ حرب نہیں، یہ تو حسین ہے. پھر سیدہ کائنات کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت سیدنا محسن، ان کا ذکر زیادہ اس لیے نہیں ہوتا، یعنی زیادہ ذکر اس لیے نہیں سننے میں آتا کہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے. سیدہ کائنات کے 3 صاحبزادے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور سیدنا محسن. یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے. جب ان کی ولادت ہوئی آپ اسی طرح تشریف لائے. ارشاد فرمائے کہ کیا نام رکھا. عرض کی کہ یا رسول اللہ حرب نام رکھا. ارشاد فرمائے بل ہوا محسن. ارشاد فرمائے کہ نہیں، یہ محسن ہے. یہاں پر بھی مادہ اشتقاق وہی لفظ حسن ہی ہے، خوبصورت ہونا. اس نقطے کو سمجھیے، بات کو سمجھیے. سیدہ کائنات کے ہاں 3 بیٹوں کی ولادت یکے بعد دیگرے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیٹے کا نام لفظ حسن، لفظ حا سین نون، اسی سے ہی مشتق کر کے نام رکھتے ہیں. گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ہونے والی اولاد حسن و جمال کا مرکز اور محور ہے. ظاہر میں بھی حسن و جمال ہے اور باطن میں بھی حسن و جمال ہے. اگر حسن و جمال اخلاق میں دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں نظر آئے گا، اور اگر حسن و جمال شجاعت میں، فضل میں، بہادری میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اظہار میں، قربانی میں، کسی بھی جہت میں، کسی بھی خوبی میں جو اسلام کے ہاں خوبی کہلاتی ہے، اگر کمال دیکھنا ہو، حسن دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں ہوگا. اس لیے جناب حسن پیدا ہوئے تو فرمایا بل ہوا حسن. یہ حرب نہیں، یہاں جنگ و جدال کی باتیں نہ کرو، یہ تو حسن ہے. سیدنا امام حسین پیدا ہوئے تو بھی ارشاد فرمایا یہاں حرب اور جنگ کی بات نہ کرو، کیونکہ وہ تو اسلام کے شاعر میں سے صرف ایک شاعر ہے. اسلام کے احکامات اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. کسی ایک خوبی کو لے کر میرے ان بیٹوں کے نام نہ رکھو. یہ میری بیٹی کے بیٹے تو خوبصورتی اور حسن و جمال اور
اسلام کی تعلیمات کا پیکر ہوں گے، لہذا نام ایسا رکھو کہ جس میں پورے اسلام کی تعلیمات کا لب لباب پایا جائے۔ لہذا حسن ظاہر میں بھی ہے، حسن باطن میں بھی ہے۔ جناب حسن بھی حسن ہیں، حضرت امام حسین بھی حسن و جمال ظاہری اور باطنی حسن و جمال کا پیکر ہیں، اور جناب محسن پیدا ہوئے تو بھی نام محسن ہی رکھا۔ یعنی یہ ایک علمی بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں صاحبزادوں کے نام لفظ حسن سے مشتق کر کے رکھے کہ لفظ حسن کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے خوبی، خوب ہونا، اچھا ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اور پیغمبر ہو گزرے ہیں، ارشاد فرمائے کہ ان کے بیٹے تھے، میں نے ان کے بیٹوں کی مناسبت سے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ وہ شبر، شبیر اور مشبر تھے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے، بعد میں 2 بیٹوں کا ذکر ہے، بعد میں 3 کا ذکر ہے، شبر، شبیر اور مشبر تھے۔ میں نے اسی مناسبت سے اپنے 3 بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ یعنی وزن ایک ہے، مناسبت، موافقت وزن میں ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلی خصوصیت سیدنا امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمائی کہ نام وہ رکھے جو کسی کا نام نہ تھا۔ یہ خصوصیت ہے، یہ امتیازی شان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور امام حسین کے لیے کبھی یہ لفظ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں۔ عربی زبان میں نواسے کو سبت کہتے ہیں۔ ہم ویسے کہتے رہتے ہیں کہ یہ سبتین رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ان کے لیے اپنی طرف نسبت کا کوئی لفظ زبان اقدس سے ادا ہوا تو ہمیشہ ابنا یا ابنی کے لفظ ادا ہوئے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور کبھی اگر فرما بھی دیا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں تو ساتھ میں یہ ضرور فرمایا کہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے وہ میرے بیٹے ہیں، ان کو اپنی نسبت عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین ویقول ھذا ابنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن امام حسین کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لیا ہوا تھا، ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے ھذا ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمائے ھذا ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ علی ابیہا وعلیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی محبت میں میرے گھر تشریف لے آئے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، اور یہ اکثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دیکھتے تھے، چومتے تھے، ان کے جسموں کو اپنے لبھائے مقدس سے لگاتے تھے، ان کو سونگھتے تھے، ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے تھے۔ یہ روز مرہ کا معمول تھا، اور محبت اس درجے کامل تھی اور اس درجے کمال درجے محبت تھی کہ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ کبھی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے تو یہ نواسے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تو خطبہ چھوڑ دیتے، خطبے کو موقوف فرما دیتے، اور پھر مضمون یکسر بدل جاتا۔ پہلے قیامت کی بات ہو رہی ہوتی، واعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی تربیت کی بات ہو رہی ہوتی، اور امام حسن مجتبیٰ امام حسین تشریف لے آتے تو آپ اپنی آغوش میں لے لیتے، ممبر پر بٹھا لیتے، اور مضمون ان کی تعریف کا شروع ہو جاتا۔ پہلے جو بھی مضمون ہوتا وہ وہیں ٹھہر جاتا، پھر مضمون ان کی تعریف اور مدحت کا ہو جاتا۔ ارشاد فرماتے کہ ابنی ھذا سیدن، یہ حسن جو تم ممبر پر میرے ساتھ دیکھ رہے ہو یہ حقیقی سردار ہے۔ ابنی ھذا سیدن،
یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسن اور امام حسین کی شان کتنی ہوگی جن کے لیے ممبر پر مضمون بدل جاتے ہوں، اور پہلے مضمون قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو، جو بھی ہو، مگر ان کے تشریف لاتے ہی اور ان پر نگاہ پڑتے ہی حضور کا غلبہ محبت اس قدر غالب ہو جاتا کہ ان کی منقبت اور تعریف میں آپ کے لبھائے مقدس سے پھول جڑنے لگ جاتے تھے۔ اور پھر یہ بھی اندازہ کیجئے وہ صحابہ اکرام اور وہ صحابیات جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو، آپ کے ایک ایک لفظ کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے اور ایک ایک لفظ کو یاد رکھتے تھے اور زندگی بھر نہیں بھولتے تھے، ان کے بارے میں کیا گوارہ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے ممبر پر حضور سے اہل بیت اطہار کے قصیدے سنے ہوں، امام حسن مجتبی اور امام حسین کی تعریفیں سنی ہوں، کیا ان کے بارے میں گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان پر کوئی ظلم کیا ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سب من گڑت قصے ہیں کذابوں کے، جھوٹ بولنے والوں کے، کہانیاں بنانے والوں کی اختراعات ہیں جنہوں نے حقیقت میں یہ چاہا کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اپنے نواسوں کو کبھی نہیں فرمایا کہ میرے نواسے ہیں، جب بھی فرمایا تو یہ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اینا ابنایا، بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ حسن اور حسین کہاں ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں، میرے نواسے کہاں ہیں، نہیں، یہ لفظ نہیں ہے۔ اینا ابنایا، بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ عرض کی ذہب بہما علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی و مرتضیٰ ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ آپ ان کا انتظار فرما لیتے، آپ فوراً نکلے تاکہ اپنے ان نواسوں کی خبر گیری فرمائیں۔ آپ کو قرار نہ رہا، آپ کے قلب اطہر کو قرار نہ آیا تو آپ فوراً باہر تشریف لے گئے۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہما یلعبان فی مشربۃ، ایک قریب ہی تالاب تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، پیتے تھے، وہاں آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو تاکید فرمائی، ان کو دیکھا تو آپ کو سکون ملا، ارشاد فرمایا یا علی لا تقلب ابنی قبل الحر، ارشاد فرمایا اے علی میرے بیٹوں کو گرمی کے شدید زیادہ گرمی ہونے سے پہلے واپس گھر لے آنا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا لا تقلب ابنی قبل الحر، اے علی میرے بیٹوں کو، یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی کے بیٹوں کو، وہ لفظ آپ خاص سنیے کہ آپ فرما رہے ہیں میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے، لا تقلب ابنی قبل الحر، گرمی کے زیادہ شدید ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو واپس لے آنا، شدید گرمی ہو جائے گی، یہ تکلیف میں آ جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو ہمیشہ ابناجا فرماتے تھے، یہ دوسری خصوصیت ہو گئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں ان دونوں شہزادوں کو خصوصی شان عطا فرمائی۔ اہل بیت تو حضور کے بہت ہیں، اہل بیت تو حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اہل بیت حضور کی دیگر شہزادیاں بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، حضور کے اپنے دیگر صاحبزادے بھی حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت میں اور اہل قرابت میں حضور نے جو شان ان چار افراد کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہ دی، جو ان چار افراد کو سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان دونوں کے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین، ان کو جو اپنے اہل قرابت ہونے میں جو شان دی وہ کسی کو نہ دی۔ کہ آپ نے ایک چادر میں، یہ حدیث کئی روایت سے آئی ہے اور کئی صحابہ نے روایت فرمائی ہے، آپ نے ایک چادر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو، سیدنا علی مرتضیٰ کو
امام حسن مجتبی اور امام حسین کو اور خود اپنے جسم مبارک کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ یہ 5 جسم مبارک جسم، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین، یہ 5 مبارک بابرکت وجود اس چادر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی میرے اہل بیت میں سے جو خاص اہل بیت ہیں یا اللہ وہ یہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شروع ہو گئیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ ان کو کمال تطہیر پاکی میں کمال شان عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ ازواج مطہرات سے ہیں، وہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ میں بھی، یا رسول اللہ مجھے بھی اس رحمت کی بارش میں مجھے بھی جگہ عطا فرمائیے۔ ارشاد فرمائے کہ آپ بھی ہیں، آپ وہیں بہتر ہیں، آپ وہیں رہیں، آپ بھی ہیں مگر آپ وہیں رہیں۔ تو گویا کہ ان 4 افراد کو جو شان ہے وہ کسی اور کو نہیں، امام حسن مجتبی اور امام حسین بھی انہی اہل بیت میں سے ہیں جن کے لیے خصوصی شان ہے۔ سیدہ ام سلمہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ ام المومنین ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے ازواج مطہرات میں ان کی۔ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر میں، ایک کپڑے میں جمع فاطمہ و حسن و حسین، آپ نے ایک کپڑے میں حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین کو، سیدنا علی مرتضیٰ کو ایک چادر میں لے لیا اور خود بھی وہیں تھے۔ ثم ادخلہم تحت ثوبہ قال اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، جب وہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 حضرات کو بلایا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا، ان 4 افراد کو بلایا، ایک چادر میں لے لیا اور ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں جن کو میرا اہل ہونے کی خصوصی شان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے لیے جن میں امام حسن مجتبی اور امام حسین بھی ہیں، ان کو اپنے اہل بیت میں خاص رتبہ دیا ہے، خاص مرتبہ دیا ہے۔ یہ تیسری خصوصیت ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے جو نہایت اہمیت کی حامل ہے اور پچھلے کئی درسوں میں یہ بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین کو نہ صرف اپنا بیٹا قرار دیا بلکہ قیامت تک ہونے والی ان سے جو بھی ذریت، جو بھی اولاد مبارک ہوگی، سب کے لیے ارشاد فرمائے کہ وہ میری اولاد ہے، سب کے لیے ارشاد فرمائے کہ وہ میری اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید، یہ سیدہ ہونے کے حقدار اور اہل وہی حضرات ہیں، وہی حضور کی اعلی اولاد ہوگی جو سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین سے ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہی سید اور سیدہ ہونے کی حقدار ہے، اور انہی کے لیے یہ ٹائٹل اور یہ لفظ ہے۔ باقی حضور کے اہل قرابت، ان میں سے جن کے ہاں اولادیں ہوئیں، آپ کی جن صاحبزادیوں کے ہاں اولاد ہوئی، وہ حضور کی ذریت تو ضرور ہے، حضور کی نسل مبارک تو ہے، حضور کی ذریت ہونے کی وجہ سے ان کی برکتیں اپنی جگہ ہیں کہ وہ دیگر تمام انساب اور تمام خاندانوں سے ماوراء ہیں اور ممتاز ہیں کہ حضور کی نسل مبارک ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وہ شان جو سید اور سیدہ ہونے کی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولادیں ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد ہونے میں شان، ممتاز شان رکھتی ہے۔ چند حدیثیں سماعت فرمائیے۔ سیدنا عمر فاروق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کل بنی انسا، ہر عورت کی اولاد،
کل بنی انسا، ہر عورت کی اولاد، فإن عصبتهم لأبيهم، کہ ان کا عصبہ ان کے والد کی طرف ہوتا ہے، ان کی نسبت ان کے والد کی طرف ہوتی ہے، ما خلا ولد فاطمہ، سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے، فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، سن لو کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ سب میری طرف منسوب ہوگی۔ ارشاد فرمایا وہ میری طرف منسوب ہوگی، وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوگی، وہ میری طرف منسوب ہوگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ تو والد ہیں ہی، مگر یہ خاندان میرا خاندان ہوگا، یہ ذریت میری ذریت ہوگی، یہ نسل مبارک میری نسل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھی سیدنا عمر فاروق سے روایت ہے، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن کون کسی کی اولاد ہے اور کون کسی کی اولاد نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے میری بیٹی کی اولاد فاطمہ کی اولاد کے، کہ ان کے نسب کی برکتیں آج دنیا میں بھی ملیں گی اور قیامت کے دن بھی ان کے نسب کی برکتیں انہیں ملیں گی، کیونکہ وہ سارا نسب میری طرف ہوگا۔ فإنی انا ابوہم وانا عصبتہم وعصبتہم، میں ہی ان کا والد ہوں اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں، میں ہی ان کا خانوادہ ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو یہ بھی خصوصی شان عطا فرمائی کہ آپ ان کو سونگھتے تھے، آپ ان کی خوشبو سونگھتے تھے، ان کے مقدس جسموں کو سونگھتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ ہما ریحانتا یا فی الدنیا، ارشاد فرماتے تھے کہ جنت میں بھی پھول ہوں گے لیکن دنیا میں میرے جنت کے یہ دو پھول حسن اور حسین ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے نواسوں کو سونگھ رہے تھے تو بارگاہ رسالت میں کسی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی اپنے بچوں کو سونگھتا تو نہیں ہے، ہر ایک اپنی اولاد کے بوسے لیتا ہے، چومتا ہے، آپ چومتے بھی ہیں اور سونگھتے بھی ہیں، سونگھنے کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیف لا احبہما وہما ریحانتی من الدنیا اشمہما، ارشاد فرمائے کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگھتا ہوں، جن کی خوشبو سے میں سرور اور لذت حاصل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی حسنین کریمین کو کئی شانیں عطا فرمائیں، مثلا ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی وراثت، اپنے خل کی وراثت، اپنی شجاعت کی وراثت وہ اپنے ان شہزادوں کو عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل ہم اگلے درسوں میں بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید فرمایا، حسنین کریمین کو فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ تو جنت میں کیا بچوں کے سردار کوئی اور ہوں گے؟ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، جنت میں سبھی جوان ہوں گے۔ تو یہ ارشاد فرمانا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، کوئی ذہن میں یہ نہ لے کہ بچوں کا سردار کوئی اور ہوگا اور بوڑھوں کا سردار کوئی اور ہوگا۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ گویا کہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کل اہل جنت کی سیادت اور سرداری میرے ان دو نواسوں کو حاصل ہے، کل اہل جنت میں سیادت اور سرداری میرے ان دو شہزادوں کو حاصل ہے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو یہ خصوصی شان بھی عطا فرمائی کہ ان کی محبت میری محبت ہے اور ان سے بغض وہ مجھ سے بغض ہے۔ کتنی کمال درجے کی شان ہے۔ جیسے آپ کسی دوست سے کہتے ہیں، کسی آپ دوست سے کسی اور دوست کے بارے میں کہیں کہ بھائی یہ میرا اتنا گہرا دوست ہے کہ تمہاری اس سے دوستی اور اس سے وفاداری وہ مجھ سے وفاداری ہے، اور اگر تم نے اس سے دغا کیا، تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو مجھے نقصان پہنچانا ہے۔ یہ کمال درجے کی جب دوستی اور محبت ہوتی ہے تب یہ بات کی جاتی ہے، ورنہ اور مختلف لفظ ہوتے ہیں، بھائی اس سے وفاداری کرنا، اس سے محبت قائم رکھنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا،
لیکن یہ والے لفظ کہ اس سے محبت مجھ سے محبت ہے، اس سے نفرت مجھ سے نفرت ہے، یہ کمال درجے کی محبت ہوتی ہے۔ حضور نے حسنین کریمین کے لیے یہ لفظ بار بار ارشاد فرمائے کہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے اور ان سے بغض وہ مجھ سے بغض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، اللہ میری تیری بارگاہ میں درخواست یہ ہے، عرض یہ ہے کہ اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے، من احبہما فاحبہم، ان کو اتنا محبوب بنا، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں اتنا پیارا بنا دے، اپنی محبوبیت کی وہ شان عطا کر دے کہ جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ انداز تو دیکھیے آپ، حسنین کریمین کے لیے دعاؤں کا انداز تو دیکھیے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر تضرع، وہ تو ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دعائیہ انداز بس مختصر جگہوں پر تھا، مثلا غزوہ بدر میں حضور کی دعا کا انداز کچھ نرالا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ پیش کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جب واسطہ پیش کر رہے تھے تو واسطے میں انتہا کر دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دونوں باہوں کو پکڑ لیا، عرض کی یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں واسطہ دینے میں انتہا کر دی ہے، یا رسول اللہ بس کیجئے۔ تو یہ منظر کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ حسنین کریمین کے لیے جب دعائیہ کلمات حضور کی بارگاہ سے صادر ہوئے اور دعائیہ کلمات جب زبان اقدس سے ادا ہوئے تو کمال درجے کے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور ان کو اتنا محبوب بنا کہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے۔ حسنین کریمین کی بڑی شانیں ہیں، ان کے بڑی خصوصیتیں ہیں، بڑے خصائص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں نواسوں کا صدقہ اور حضور کے جملہ اہل بیت کا صدقہ، حضور کے تمام اہل قرابت کا صدقہ، حضور کے تمام اہل صحبت صحابہ کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت اور ایمان کی آخرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی محبت سے سرشار رکھے اور آخرت میں بھی ان کی محبت سے سرشار رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل بیت اطہار کی سنگت اور صحبت میں ہم سب کو عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ذکر ہوا، ہم نے ذکر سنا، یا رب العالمین ہماری اس عاجزانہ حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان مقدس نسبتوں کی برکتیں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں